یہ بھی ہے جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ محدثین کرام نے اس حدیث پر بحث کی ہے، گرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضیلت والی حدیث ہے، جس میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات یوم الجمعہ، کہ جس کا انتقال جمعہ کے دن ہو، وقی فتنۃ القبر، اللہ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کا انتقال رمضان کے مہینے میں ہو، عرفہ کے دن ہو، اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو اس سے ہٹا لیتے ہیں، اللہ اس کی عذاب قبر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں یہ حکم ہے، اگر جمعہ کے دن کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمعہ کی نماز سے پہلے کفن دفن سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ اس انتظار میں لیٹ کرنا کہ جمعہ کی نماز کے بعد مصلیاں زیادہ ہوں گے، جنازے کی نماز میں شرکت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، صرف اس نیت سے تاخیر کرنا اور جمعہ کے بعد جنازے کی نماز بغیر کسی عذر کے، سب کچھ انتظام جلدی ہو سکتا تھا اور پھر جنازے کی نماز بھی جمعہ سے پہلے ہو سکتی تھی، صرف لوگوں کی تعداد، مصلیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس نیت سے اگر تاخیر کر رہے ہیں تو یہ تاخیر کرنا بھی شریعت میں لکھا ہے مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ سے پہلے آپ کفن دفن سے فارغ ہوں گے تو مرحوم کو جمعہ کی فضیلت حاصل ہوگی، اور جمعہ کی فضیلت یہ اللہ کے طرف سے ہے، اور یہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جمعہ کا وقت گزرنے کے بعد اگر 70 لاکھ لوگ بھی شامل ہو جائے تب بھی اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بعض یہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت جو ہے وہ جمعہ کے مغرب عصر کا وقت ختم ہونے تک ہے۔ بہت سے علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کی فضیلت جو ہے وہ جمعہ کی نماز ختم ہونے تک ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا معمول یہ تھا کہ وہ جمعہ کے دن ناخن وغیرہ جمعہ کی نماز کے بعد کاٹتے تھے۔ عام عادت یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے جمعہ کی تیاری کرتے ہوئے انسان اپنی مونچھیں بناتا ہے، داڑھی بناتا ہے، نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، سنت طریقے کے مطابق کپڑے پہن کر وہ جمعہ کی نماز کو آنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت یہ سارے کام کرتے تھے لیکن ناخن جمعہ کی نماز کے بعد کاٹتے تھے۔ کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ اس لیے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انسان ناخن کاٹتا ہے، ناخن جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے، بال جسم سے جدا ہونے کے بعد بھی اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی لیے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال کاٹو اپنے سر کے، بال اپنے جسم کے جب کاٹو تو اسے ایک کسی چیز میں لپیٹ کر کہیں دفن کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ ناخن کاٹو تو اسے زمین کے اندر دفن کر دو۔ اگر ناخن کاٹ کر گندی نالیوں میں پھینکیں گے، گندی جگہ میں پھینکیں گے، کچرا ڈالنے کی جگہ پھینکیں گے، وہ ناخن، وہ بال گندگی سے آلودہ ہوں گے، اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے، پھر اس کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے، بے قراری، بے چینی، ڈپریشن، یہ ساری بیماریاں انسان کے اندر شروع ہوتی۔ تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ جمعہ کے بعد حضرت ناخن کاٹتے تھے۔ طلباء نے پوچھا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس لیے کیونکہ میں
جمعہ سے پہلے ناخن کٹ کروں گا تو جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوگی. جو کٹ گئے ناخن ان کو جمعہ کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی. اس لیے میں چاہتا ہوں میرے جسم کے یہ ناخن جو مجھ سے الگ ہوں گے ان کو جمعہ کی فضیلت حاصل ہو جائے پھر میں ان کو اپنے جسم سے الگ کروں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج واقفیت نہیں ہے، مسئلے مسائل یا تو بتائے نہیں جاتے یا پھر مسئلے مسائل بتانے والوں کے قریب ہم نہیں جاتے، جس کی وجہ سے آج بہت زیادہ بے دینی ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے. اگر علماء سے قریب ہوں گے، دینداروں سے قریب ہوں گے، مسئلے مسائل جانیں گے، سنیں گے تو اللہ کے احکام کے مطابق ہمارا ہر کام ہوگا، پیارے نبی کے سنت طریقے کے مطابق ہمارا ہر کام ہوگا. تو حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس کی وفات ہوتی ہے اللہ عذاب قبر اس سے ہٹا لیتے ہیں. اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے، بہت سے بے نمازی، بہت سے شرابی، بہت سے زانی، بہت سے کھلم کھلا گناہ کرنے والے فاسق، ایسے لوگ بھی جمعہ کے دن انتقال ہوتے ہیں تو کیا ان کے خبر سے بھی اللہ عذاب کو ہٹا لیں گے؟ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال ہوتا ہے. سنگا چلاتے تھے ہمارے محلے میں انہوں، ہمارے سامنے مجھے بلا لے جھکو لون لے کو تھے انہوں، کسی کی رکھے تھے ساتھ میں، ایسا سب ہے. کس کا کہ حق دینا تھا، بہنوں کا حق دینا تھا، بھائیوں کا حق دینا تھا، کتنے کی جنوں کو خرچ دینا تھا. جمعہ کے دن انتقال ہوگا تو کیا اللہ تعالیٰ ان کے خبر سے بھی عذاب کو ہٹا لیں گے؟ اس سلسلے میں علماء کرام نے بحث کی ہے. دو جماعتیں ہیں علماء کرام کی. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے. اس دن اللہ تعالیٰ قبر سے عذاب کو ہٹا لیں گے، پھر وہ جن کے بھی حقوق ہیں یا پھر اس کے جو بھی اعمال ہیں اس کے مطابق اسے پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. وہ جس کے ساتھ چاہے رحم کرم کا معاملہ کرے، وہ جس کو چاہے معاف کرے، وہ جس کی چاہے پکڑ کرے. ہمیں اس سے اچھی امید رکھنی چاہیے. قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان بھی ہوں گے. اتنے مہربان ہوں گے، معمولی باتوں پر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرمائیں گے. وہ حدیث میں آتا ہے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اس کے گناہ گنوائیں گے، تو نے یہ کیا ہے، تیرے یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں، یہ گناہ ہیں. وہ بندہ سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا. وہ اللہ سے کہے گا اللہ آپ بڑے غفور الرحیم ہیں، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کیجیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھے شرمندہ کرنا نہیں تھا، تجھے شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. دنیا میں بھی میں نے چھپائے، آج بھی میں تیرے گناہ کو چھپا رہا ہوں. تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ اللہ میرے بہت سے گناہ اور بھی ہیں جو اس پہ نہیں ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہوئے دیکھ کر بندہ یہ کہے گا کہ اللہ میرے تو اور بھی بہت سارے گناہ ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. اب جو چاہے کرو، نمازیں چھوڑو، جو دل میں آئے کرو، یہ معاملہ نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ اس لیے کیونکہ وہ بھول گیا ہوگا کہ ایک مرتبہ اس نے رات کو اٹھ کر جب پوری دنیا سو رہی تھی تو اللہ کے ڈر خوف سے اٹھ کر وہ اللہ کے سامنے رو رہا تھا اور اس نے توبہ کی تھی.
اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما لی تھی، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہو جائے ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے بھائی۔ بچوں سے، ماں باپ کو بچوں سے محبت ہوتی ہے، دادا ہے، نانا ہے، اپنے پوترے کو یا نواسے کو بڑے پیار سے، میا سے، محبت سے اٹھاتا ہے، لیتا ہے گود میں۔ اب ایک دادا یا نانا سمجھو پوترے یا نواسے کو کھلا رہا تھا، کھلاتے کھلاتے اسے جو ہے ایسا اوپر اٹھانے کے لیے اس کے دونوں ہاتھ اس طرح پکڑ کر وہ اوپر اٹھایا، اوپر جو اس طرح اٹھا کر ایسے پکڑا ہوا ہے۔ اب بچے کو بیت الخلا وغیرہ کے لیے جب اٹھاتے ہیں تو اسی طرح اٹھاتے ہیں۔ اب بچے کو دادا نے اٹھایا، بچے نے سمجھا کہ مجھے پیشاب کرنا، پیشاب کر دیا۔ دادا کو غصہ آتا ہے کیا؟ نانا کو غصہ آتا ہے کیا؟ نہیں آتا، اسے اور پیار آتا ہے۔ ارے رے 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 بچے نے پیشاب کر دیا بول کے، صحیح بات۔ وہ اپنی بچی جو بیٹی ہے، دادا اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو، اپنے بہو کو، بیٹی کو، اپنے داماد کو دادا نانا فخر سے بولتے، دیکھو تمہارا بیٹا پیشاب کر دیا بول، غصے سے نہیں بولتا۔ اس بچے کے اوپر اور میا آتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر گلی میں آنے جانے والا بچہ پیشاب کرے گا، دادا چاکلیٹ دینا میں بھی کرتا ہوں میرے کو، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہمارے بچے کو بھی لے جا کو جو ہے کھڑا کریں گے ان کے کندھے کو، یہ مطلب نہیں ہے۔ وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو شرط یہ الا من تاب، کہ جو دنیا میں توبہ کیے ہوں گے اور اس کے بعد وعمل عملا صالحا، اور نیک اعمال کیے ہوں گے، تو کل قیامت کے میدان میں ان بندوں میں سے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جن کی توبہ کو اللہ قبول فرما کر ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے، ہم اپنے مردوں کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ نہیں کر رہے، ہم اپنے مرحومین کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کر رہے، شفقت کا معاملہ نہیں کر رہے، بھلائی کا معاملہ نہیں کر رہے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ مردے کے ساتھ بھلائی کس کو کہتے ہیں، ہمیں واقفیت ہی نہیں ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے مسئلہ کہ مردے کے ساتھ بھلائی کس کو کہتے ہیں۔ ایک علاقے میں ایک صاحب کے والدہ کا انتقال ہو گیا، مقامی علماء نے ان کو بتایا کہ بڑی فضیلت کے دن انتقال ہوا ہے، جمعہ کے دن انتقال ہوا ہے، ایک کام کرو جمعہ سے پہلے فارغ ہو جاؤ، جنازے کی نماز کے لیے تیار کرو اور پھر دفن وغیرہ سے فارغ ہو جاؤ۔ گھر کے ذمہ دار جو تھے، رشتہ دار جو تھے، وہ چیخنے چلانے لگے۔ وہ کیسا ہو جاتا ہے؟ ایک بیٹا بمبئی میں ہے، انہیں فلائٹ سے علق ہے، ابھی رستے میں آ رہا ہے، بیٹی حیدرآباد میں ہے، وہاں سے آ رہی ہے، بچے دیدار کرنا نہیں سو کیسا دفنا ڈالتے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اور آج کل تو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظار میں میت کو برف کے اندر رکھتے ہیں، اور آج کل وہ گیس کا باکس بھی آ گیا ہے، جیسے عیسائی لوگوں کا ایک باکس ہوتا ہے، وہ اپنے میت کو باکس کے اندر رکھ کر دفناتے ہیں، اسی طرح ایک گیس باکس آ گیا۔ دبئی سے بیٹا آ رہا ہے، لندن سے آ رہا ہے، امریکہ سے آ رہا ہے، بیلگام سے، کہاں سے کی رشتہ دار آ رہی، اب انتظار کرنا۔ وہ باکس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مردہ سڑتا نہیں، گلتا نہیں، مردہ کے جسم کو کچھ نہیں ہوتا، محفوظ رہتا ہے۔ تو وہ گیس باکس کے اندر، اور وہ گیس کا جو باکس ہے وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اسے دینے والے خود جو ہدایات دیتے ہیں، انسٹرکشن دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں کہ اگر کھولنا ہے، اگر باکس کو کھولنا ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو کور کر لیں،
کھولنے والے کیا کریں؟ اپنے آپ کو کور کر لیں، آنکھوں میں چشمہ ڈالیں، چہرے پر کپڑا رکھیں، کان میں روئی رکھیں، ہاتھوں میں جو ہے وہ گلوز پہن لیں، اس کے بعد وہ باکس کھولیں۔ وہ اندر جو گیس ہوتی ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر کوئی زندہ انسان کے ناک یا منہ سے پیٹ میں وہ گیس چلا جائے تو زندہ انسان کے مرنے کے خطرات ہیں، زندہ انسان مر سکتا ہے، اتنا خطرناک وہ گیس ہوتا ہے۔ اس گیس کے اندر اپنے مرحوم کو رکھ رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے محسوس کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے، محسوس یعنی حساسیت۔ اب جیسے میں ان کو ماروں سر پر تو وہ جو درد ہے، درد کو جو محسوس کرتے، یہ جو طاقت ہے، یہ طاقت اگر ابھی 100 پاور ہے تو مرنے کے بعد لاکھ گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ کسی مردے کے بدن پر اگر مکھی بھی بیٹھتی ہے تو وہ مردے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اوپر احد کا پہاڑ ہے، کیونکہ محسوس کرنے کی طاقت اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کئی لاکھ گنا اس کی جو ہے محسوس کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اب بیچارے کو محسوس کرنے کی طاقت بڑھ گئی ہے، وہ برف جس کے اندر انسان ہاتھ رکھ کر 10 منٹ بیٹھ نہیں سکتا، وہ گیس جسے زندہ انسان سونگھ لے تو مر جائے، بیچارے مرحوم کو آپ اس میں رکھ کر کتنی تکلیف دے رہے ہیں۔ پتہ نہیں، خبر میں ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیں، لیکن خبر سے پہلے آپ کیا حشر کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ صرف اس انتظار میں کہ کوئی آ کر دیکھ لیں، رشتہ دار آ کر دیکھ لیں، بچے آ کر دیکھ لیں۔ بعض جگہ تو ایسے پانی گرم کرتے ہیں اتنا زیادہ، کرو کرو لو بھائی ابھی ڈالو لکڑیاں، پانی ابل رہا ہے، ایک جگہ جا کے دیکھے تو پانی ایک دم جو ہے ابل رہا ہے، اتنا گرم کر رہی ہے۔ اگر اس کے اندر چاول چھوڑ ڈالے تو چاول پک جاتا ہے، انڈے گنڈے چھوڑے تو ہونچ ابل کو آ جاتا ہے اوپر، مرغی چھوڑے تو بوائل ہو جاتی ہے، ایسا گرم گرم پانی۔ حالانکہ حدیث میں یہ ہے، شریعت میں یہ حکم ہے کہ انسان زندگی میں جس قسم کا پانی استعمال کرتا تھا، مرنے کے بعد اسے ویسے ہی پانی سے غسل دینا چاہیے۔ میں کمکما پانی استعمال کرتا ہوں تو مجھے مرنے کے بعد کمکمے پانی سے ہی نہلانا چاہیے۔ کوئی نیم گرم پانی استعمال کرتا ہے تو اس کے نیم گرم پانی ہی سے اس سے غسل دینا چاہیے۔ کوئی ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا تھا، کیونکہ پوری زندگی جس پانی کا وہ استعمال کرتا تھا اس کا جسم اس کا عادی ہو گیا ہے، اب اس کے خلاف دیں گے تو پھر اس کو تکلیف ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چلا گیا، انسان اس کی روح چلے گئی، لیکن وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، اور پھر وہ محسوس جو دنیا میں کرتا تھا کئی گنا طاقت اللہ محسوس کی اس کی بڑھا دیتے ہیں مرنے کے بعد۔ ایسا گرم گرم پانی لاؤ ڈھونڈو، بعض رہتی بولے تو بھی نہیں سنتے، کیا بول رہی نا شریعت کا، ان کو سب کیا معلوم، بیٹھو بیٹھو۔ اللہ حفاظت کرنا۔ بہت سے علاقوں میں ٹھنڈا پانی نہانے کی عادت ہے، جیسے بنگال ہے، آسام ہے، بہار ہے، یو پی ہے، وہاں کے لوگ ٹھنڈا پانی نہاتے، روز پانی نہاتے، ٹھنڈا پانی نہاتے۔ یو پی میں ٹھنڈ کے دنوں میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، اگر ہم ٹھنڈے پانی میں نہائیں گے تو شاید ختم ہی ہو جائے، بیمار ہونا تو دور کی بات، ہڈیوں میں سردی اتر جائے گی، ایسی ٹھنڈ رہتی ہے زبردست۔ ٹھنڈ کے دنوں میں ایک موسم ایسا آتا ہے چلا بول کر، چلا شروع ہوگا بولے تو 40 دن تک سورج نظر نہیں آتا، تو وہ بولنے سے محسوس نہیں ہوگا، وہ کبھی آپ وہاں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ واقعی اس کو ٹھنڈ کہتے ہیں۔
ویسے ٹھنڈ کے دنوں میں بھی وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، لوکل وہاں والے جو ہیں، وہ آرام سے صبح کو وہ بورل نظر بھی نہیں آتا بورل کو پس جا کو پانی نکال کو آرام سے ٹھنڈا پانی ان کے بدن سے پورا بھاپ نکلتے رہتا، دھواں نکلتے رہتا، آرام سے نہاتے ہیں۔ تو کسی یو پی وہاں والوں کا اگر ادھر آ کر انتقال ہو گیا، کسی کام سے آئے تھے، ٹھنڈے پانی نہانے کی ان کو عادت ہے تو ان کو غسل دینا ہے، تو یہاں گرم جو پانی ڈالتے ویسا نہیں، ان کے جسم کے جو وہ عادی ہیں اسی طرح ان کو ان پانی سے، کیونکہ حدیث پاک میں انسان مر جاتا ہے لیکن وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے، وہ بولتا ہے۔ حدیث پاک میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک انسان مرا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، تم مجھے تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ جنت میرا انتظار کر رہی ہے، میری جنت میرا انتظار کر رہی ہے، جنت کے بستر قبر میں میرے انتظار کر رہے ہیں، جنت کی حوریں میرے انتظار میں ہیں، تمہارا ناس ہو، تم دیر کیوں کر رہے ہو؟ یہ مردہ کہتا ہے۔ حدیث پاک میں جب مردے کے سامنے زور زور سے روتے ہیں تو مردہ کہتا ہے ہائے افسوس۔ جو آتے ہیں ان کو وہ نظر بھی محسوس بھی ہوتا ہے ان کو کون کون آ رہے ہیں، اگر کوئی زور سے روتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے ہائے افسوس ہے تم پر، اس موت سے میں تو گزر گیا، تم اپنے موت کی فکر کرو۔ حالانکہ خبر کے اندر جب مردے کو رکھ دیتے ہیں، خبر تو ساؤنڈ پروف ہوتا ہے نا، کتنے گز زمین کے اندر ہے، اور پھر مردے کو رکھنے کے بعد پھر پتھر رکھتے ہیں یا تختے رکھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر کپڑا حسیر وغیرہ رکھتے ہیں، پھر اوپر سے جو ہے مٹی ڈالتے ہیں، اور مٹی پھر خبر زمین کے اوپر تک جو ہے مٹی تو ساؤنڈ پروف ہے، وہ اوپر کی آواز اندر نہیں جا سکتی۔ اب جیسے ہوائی جہاز ہے، پلین، جب وہ اوپر اڑتی ہے، ٹیک اپ کرتی ہے، اوپر اڑتی ہے تو وہ ساؤنڈ پروف ہوتی ہے۔ جب وہ اڑنے والی ہوتی ہے اس سے پہلے اس کے دروازے، اس کے کھڑکیاں سب بند کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوپر جب وہ اڑتی ہے تو انجن کی آواز اور پھر ہوا کو جو چیرتے ہوئے جاتی ہے تو ہوا کی ایک آواز ہوتی ہے، وہ آواز اتنی خطرناک ہوتی ہے، اگر دروازے کھڑکیاں کھول دی جائیں تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، سب بہرے ہو جائیں گے۔ تو کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح ہوائی جہاز ساؤنڈ پروف ہوتا ہے، اسی طرح خبر بھی ساؤنڈ پروف ہے۔ وہاں تو اندر ہوا آواز آنے کے چانسز ہیں، لیکن یہاں تو کوئی چانس نہیں، مٹی ڈال دیا گیا، کئی من مٹی اس کے اوپر ڈال دیے گئے۔ لیکن چونکہ حدیث میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو ان کے رشتہ دار قبر میں دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو واپس جاتے ہوئے ان کے چلنے کی جو آواز ہے، مردے کو وہ آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ یہ جناب آقا نے فرمایا۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے اندر محسوس کرنے کی طاقت لاکھ گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، میری آپ تمام سے درخواست ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ مردے کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ کریں، کم سے کم مردے کو تو بخشیں، زندگی بھر پڑوسی کو نہیں بخشے، بھائیوں کو نہیں بخشے، بھانا کو، سب کا مار کو کھا کے بیچارہ مر گئے، اسے سنت طریقے کے مطابق جلدی جلدی، اگر جمعہ کے دن مرا ہے تو فضیلت والا دن ہے، جلد سے جلد جو ہے اسے کفن دفن کر کے اس کے مقام کو پہنچانے کی فکر کریں۔ یہ بھلائی کا معاملہ ہے مردے کے ساتھ۔ نہیں بیٹا الگ ہے، بیٹی الگ ہے، رشتہ دار بیلگام سے رات کو نکلے سو اب بھی آئی نہیں، انتظار میں ہے، رکھ کو نہیں کیا تو بھی ہو جاتا، پیٹ پھک جا رہا، لے لے کو باکس، اب وہ باکس میں، آئس کے باکس میں، پھر جو ہے گیس کے باکس میں۔ خبر میں جو عذاب ہوتا اس سے پہلے ہمیں یہاں عذاب دے رہی، یہاں عذاب شروع کر ڈالے ہمیں۔
بیٹی نہیں دیکھی، بیٹا نہیں دیکھا، ان کو تسلی دو، ملاقات ہو جاتی ہے۔ کون بھی قائم دنیا میں رہنے والا نہیں ہے، چند دنوں کے بعد ملاقات ہو جاتی ہے۔ کب ملاقات ہوتی ہے؟ حدیث میں ہے انتم سلفنا ونحن بالاسر، جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر میں آرام کرنے والے، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ انتم سلفنا، تم ہمارے آگے ہو، ونحن بالاثر، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ بالاثر کے معنی نقش و قدم، کوئی سامنے جائے اور اس کے قدم کے نشانات ہوں اور ان نشانات کو دیکھ کر چلنے والا۔ انسان گارے پر چلے تو ہو سکتا ہے گارے میں بہت دیر تک اس کے پیر کے نشانات رہے۔ انسان بالو پر چلے تو بالو پر چلنے کے بعد پیر کے جو نشانات ہوں گے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا، وہ نشانات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں جو دھوکے میں ہی 10 سال بیوی کے انتقال کے بعد 10 سال تھے انہوں، شوہر کے انتقال کے بعد 20 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یہ دنیا کا حساب ہی ہے، آخرت کے حساب سے پیچھے پیچھے ہو، وہ آگے گئے تم پیچھے آ رہے ہو۔ نہیں دیکھے، بیٹی کو دیدار نہیں ہوئی، بیٹے کو دیدار نہیں ہوئی، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ مرحوم کو دیدار کے واسطے مرحوم کو تکلیف مت دیں۔ عالم برزخ میں ملاقات ہو جائے گی، عالم برزخ میں ملاقات ہو جائے گی۔ عالم برزخ، انسان مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے تک کا جو زمانہ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم برزخ میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرحومین قبرستان کے جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں۔ بچہ ہے تو اپنے امی ابا سے ملتے ہیں، ہمیں اپنے ابا سے ملاقات ہوگی، وہاں ایک دوسرے کے خیر خیریت معلوم کرتے ہیں۔ اگر کسی کا بچہ نیک ہے تو وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ میرے بچے نے میرے لیے یہ ایصال ثواب کیا، میرے بچے نے میرے لیے اتنا قرآن پڑھا، اتنے درود پڑھے۔ وہاں کمپٹیشن چلتا ہے۔ اگر کسی کے بچے گناہ میں مبتلا ہیں تو وہ وہاں عالم برزخ میں بھی پچھتا رہے ہیں کہ میرے بچے نماز نہ چھوڑ کے سو رہے ہیں، میرے بچوں کو میری فکر ہی نہیں، وہ ہمارے لیے ایصال ثواب ہی نہیں کرتے۔ دنیا میں ان کی پرورش کے واسطے پریشان ہوئے، اب قبر میں جانے کے بعد ان کے اعمال گناہ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا، سارے قبر کھلے اور کچھ تقسیم ہو رہا تھا، سارے مرحوم، سارے مردے وہاں جا کر وہاں سے اپنا اپنا حصہ لے رہے تھے۔ ایک شخص، ان کا خبر بھی کھلا تھا لیکن وہ آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے جا کر پوچھا کہ سب اپنی سہولت کی چیزیں لے رہے ہیں، سب اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جاتے؟ کیا آپ کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے؟ مرحومین کے لیے جو ثواب آیا تھا وہ ثواب سب کو تقسیم ہو رہا ہے، یہ مرحوم نہیں جا رہے ہیں۔ تو بزرگ نے پوچھا آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، فلاں بازار میں فلاں کاروبار کرتا ہے، دن بھر میں وہ ایک قرآن شریف مجھ پر پڑھ کر بخشتا ہے، مجھے اوروں کے ایصال ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ بازار گئے تو واقعی دیکھا ایک نوجوان ہے جو اپنا تجارت بھی کر رہا، اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ جا کر پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ تمہارا نام یہ ہے؟ ہاں میرا نام یہ ہے، اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں روزانہ یہ قرآن پڑھ کر ان کو بخشتا ہوں۔ تو عالم برزخ میں ملاقاتیں ہو جائیں گی، سب کی ملاقاتیں ہوں گی، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بھئی رشتہ داراں آ رہی، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بیٹا دبئی سے آ رہا بول کو ایک دن لیٹ جنازہ، کئی کو بیٹا اس کی اجازت کے بغیر اس کی محبت، آخری دیدار کرنا نہیں انہیں، اسے محبت رہتی تو باپ کی خدمت کر لگ رہتا تھا انہیں، یہاں
کپڑے دھو لے کو، پاواں دبا لے کو، باپ کی خدمت کرتا۔ محبت ڈالر کی آ گئی، محبت ریال کی آ گئی، محبت دنیا کی آ گئی، باپ کی قدموں کو چھوڑ کے گیا۔ اب پھر اسی دنیا کی وجہ سے اب باپ کو جو ہے عذاب میں مبتلا کرنا، یہ مرحوم کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں ہے۔ خدمت میں جنت تھی نا، خدمت میں جنت۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود روزانہ رات کو اپنے ماں کے پیر کو چومتے تھے۔ ان کی ماں کہتی بیٹا تو اتنا بڑا امام ہو گیا، لوگ تیری اتباع کرتے ہیں، تو شیخ ہے تو امام ہے، تو میرے پیر چومتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ کہنے لگے ماں میں جو کچھ بھی ہوں یا آپ کے صدقے میں ہوں، میں جو کچھ بھی ہوں یا آپ کے قدموں کے صدقے میں ہوں، آپ مجھے اپنی خدمت سے کبھی محروم نہ کریں۔ آج لوگ پیسوں کے واسطے سب کچھ قربانی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ آج ہم لوگ انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنا تو دور کی بات، مردوں کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کر رہے۔ تو اس لیے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ بھئی جب بھی ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو تو ہم اپنے مرحوم کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں، بھلائی کا معاملہ کریں۔ اور بھلائی کا اور احسان کا معاملہ یہی ہے، حدیث پاک میں جناب آقا نے فرمایا کہ جتنا جلدی ہو سکے ان کو کفن دفن سے فارغ کر کے ان کی جنازے کی نماز جو ہے پڑھا کر ان کے کفن دفن سے فارغ ہوں، ان کو قبر کے آخرت کے حوالے کریں، کسی کے انتظار کے واسطے ان کو